ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ جل شانہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا ایک عظیم معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے دیگر انبیاء کو، وہ عام طور پر حسی معجزات تھے۔ حسی معجزات وہ کہلاتے ہیں جن کا تعلق حواس سے ہو۔ یہ جو ہم حواس خمسہ یا 5 سینسز ہم کہتے ہیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، حواس حس کے ذریعے ان معجزات کو محسوس کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسی معجزات بھی دیے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ ساتھ روحانی معجزہ بھی عطا کیا گیا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، وہ معجزات ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی تک محدود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشہور معجزہ عصا کا عطا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس کے بعد عصا تو بہت عرصے تک محفوظ رہا، لیکن عصا کے اندر وہ معجزاتی کیفیت تھوڑی تھی کہ وہ اژدہا دوبارہ بن جائے، جیسے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ قرآن نے کہا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات تک محدود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مادرزاد نابینا ہیں، کوڑ کا مریض ہے اور دیگر ہیں، اس کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیا کرتا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ ہی وہ معجزہ بھی رخصت ہو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، ان میں سے ایک معجزہ آج تک بلکہ قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ وہی معجزہ ہے جو قرآن مجید کی شکل میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہت بڑا معجزہ، اور قرآن پاک نے 3 مقامات پر، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، واضح الفاظ میں اس کا چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے اس معجزے کے حوالے سے تو تم بھی ایسا جیسا بنا کر لے آؤ۔ کون سی ایسی بڑی بات؟ ہم جو عرب و عجم ایک لفظ بولتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے۔ عجم کا لفظی مطلب ہوتا ہے گونگا، جسے بولنا نہیں آتا، زبان دانی نہیں ہے۔ اہل عرب کو اپنی زبان دانی پہ اتنا ناز تھا، اور بجا ناز تھا، اتنا ناز تھا کہ جو عرب نہیں تھا کہتے ہیں یہ تو عجم ہے، گونگے ہیں، انہیں کیا پتا فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں، انہیں کیا پتا فصاحت و بلاغت کیا چیز ہے۔ اور آپ اگر اس دور کی شاعری اور اس دور کا کلام اٹھا کر دیکھیں، زمانہ جاہلیت کا، جس دور میں قرآن اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ پہلے، اب بھی ملتی ہیں کتابیں، ہمارے درسیات میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو آپ حیران ہوں گے ان کا کلام سن کے، کیا زبردست فصاحت و بلاغت۔ یہی وجہ تو ہے کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، قرآن ہی سنا تھا۔ قرآن نے کیا اثر ڈالا ہوگا دل میں، چونکہ فصاحت و بلاغت جانتے تھے۔ فصاحت و بلاغت کیا چیز ہے؟ قرآن ہی سنا تھا، قرآن سننے کے بعد اللہ نے دل پلٹ دیا۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیت آپ جانتے ہیں، ساری آیات سنی، اور دیگر بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں صرف یہ ایک بات تھی کہ آج ہو سکتا ہے آخری دن ہی ہو، چونکہ کل تکمیل قرآن ہے، اس کے حوالے سے میرے خیال میں بزرگ تشریف لائیں گے، ابھی بات چل رہی ہے ایک بزرگ سے، تو ظاہری بات ہے ان کی نصیحتیں ہم سنیں گے۔ اس کے اگلے ایک آدھ روز ممکن ہے میری حاضری نہ ہو سکے، تو آج میرے ذہن میں تھا کہ میں
قرآن پاک کے اعجاز کے حوالے سے ایک دو بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ویسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں پہلے بھی شاید آپ سے عرض کیا ہوگا، سنا ہو پہلے آپ نے۔ دیکھیں یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن پاک جب اترا اس زمانے کی فصاحت و بلاغت کس ٹاپ کی تھی، کس نوعیت کی تھی، اس کا میں صرف ایک واقعہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ جب قرآن اترا تو فصاحت و بلاغت کس درجے کی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا ایک شاعر ہے بڑا مشہور، امرؤ القیس، شاید آپ کو کسی نے نام سنا، اس کتابوں میں اس کے واقعات ملتے ہیں۔ اور اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی عکاظ، شاید سیرت میں اس کا ذکر آیا۔ عکاظ نامی جگہ پر ایک میلہ لگتا تھا بہت بڑا، خاص طور پر حج کے موقع پر۔ اس زمانے میں میلہ ہی کہہ سکتے ہیں، بڑے مقابلے ہوتے تھے، جو دستور تھا۔ چونکہ زبان دانی بہت تھی تو قصائد کا بھی مقابلہ ہوتا تھا، قصیدے لکھ کر لایا کرتے تھے اور قصیدے پڑھتے تھے۔ جس کا قصیدہ منتخب ہوتا تھا وہ قصیدہ بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ وہ چیلنج ہوتا تھا کہ جی دیکھو اتنا زبردست قصیدہ ہے، اگر کسی کو اس کے مقابلے کا ہے تو بنا کر لاؤ، وہ لٹکا دیے کرتے تھے۔ امرؤ القیس کے قصیدے بھی ان میں شامل ہیں۔ سبع معلقہ نامی وہ کتاب اب بھی عربی کی ملتی ہے، 7 لٹکائے ہوئے قصیدے۔ امرؤ القیس بھی اس میں شامل ہے، اس کے قصیدے بھی وہاں لٹکائے گئے، سبع معلقہ۔ اب وہ جو امرؤ القیس ہے، اتنا عظیم شاعر کہ جس کے قصیدے منتخب ہوتے تھے اور اس میں وہاں لٹکائے جاتے تھے، امرؤ القیس کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب قرآن اتر رہا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں، قرآن نے 3 جگہ چیلنج کیا ہے، تینوں آپ الحمدللہ سن چکے ہیں۔ پہلے قرآن نے چیلنج کیا تھا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر سارے انسان جنات جمع ہو جائیں اس جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکتے۔ پھر آیا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر کہا گیا کہ چلو اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، 114 صورتیں تو بڑی لمبی بات ہے، نہیں بنا سکے۔ پھر سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے پہلے پارے میں، کہ جس میں کہا گیا کہ اچھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ تو اب اس زمانے میں جب قرآن چیلنج کر رہا ہے، اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا کہ فصاحت و بلاغت کس درجے کی۔ وہ واقعہ لکھا ہے کہ امرؤ القیس بڑا شاعر تھا، اس کی وہاں پر منتخب ہو جایا کرتے تھے قصیدے، تو مخالفین ہر ایک کے ہوتے ہیں، اس کے مخالفین بھی تھے۔ ایک مرتبہ یہ امرؤ القیس کسی سفر پہ گیا ہوا تھا، تو اس کے مخالفین 2-3 بندے تھے، وہ رستے میں مل گئے۔ اب جیلسی تو تھی، حسد تو تھا، مقابلہ تو کر نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی امرؤ القیس کو مارو، اس کو جان سے مار کے ختم کرو، یہ ویسے ہی ہر سال جیت جاتا ہے، ہمیں اور تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے جان چھوڑا۔ خیر انہوں نے قابو کر لیا اور واقعتاً مار دی۔ جب مارنے لگے تو لکھا ہے کتابوں میں، ویسے ہی انہوں نے پوچھا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ امرؤ القیس شاعر آدمی تھا، اس نے کہا جی میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک مصرع لکھ کر دے رہا ہوں، مصرع پورا شعر بھی نہیں، اس کا ایک پارٹ، اب جانتے ایک مصرع میں وہ لکھ کر دے رہا ہوں، میرا وہ مصرع، میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، ان کو جا کے بس وہ مصرع دے دینا اگر ہو سکے تو، یہ میری خواہش ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ اب مصرع کیا ہے، مصرع پہلے ہمیں بھی سنا، دیکھیں ہم کیا ہے، اس میں کہیں اشارہ نہ کر دے قتل کا ہمارے، مصرع تو سنا۔ اب وہ خود بھی زبردست عربی دان ہے، تبھی تو جیلسی تھی ان کو۔ امرؤ القیس نے مصرع لکھا جی، یا بنتا امرؤ القیس ان اباکما، بس یا بنتا امرؤ القیس ان اباکما، اے امرؤ القیس کی دونوں بیٹیوں، بے شک تم دونوں کا باپ، ان اباکما بے شک تم دونوں کا باپ، مصرع ختم۔ خیر انہوں نے وہ جو بھی تھا چمڑا ومڑا جس پہ لکھا ہوگا تو پڑھتے رہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مار مور کے اس کو ڈال دیے۔ اب عربوں میں اور صفات کے ساتھ ایک یہ بھی تھی کہ کوشش ہوتی تھی کہ وعدے کو ایفا کیا جائے۔ اب وہ جب پہنچے تو لکھا ہے، لمبا واقعہ میں مختصر سنا رہا ہوں، اپنے علاقے میں گئے، سامان مان میں سے کہیں وہ ٹکڑا بھی نکل آیا تو یاد آیا کہ یار ہم نے مار تو دیا تھا،
چلو اس سے جو وعدہ کیا تھا اس کے گھر جا کے تیار تھے۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے امرؤ القیس کے گھر پہنچے اور واقعتاً اس کی بیٹیاں منتظر ہیں کہ باپ گیا ہوا ہے۔ اب وہ آئے، اب آ کر اصل واقعہ تھوڑی سنانا ہے، کہنے لگے جناب اس طرح ہم گئے تھے، فلاں جگہ تمہارا باپ ملا تھا، وہ کہیں اور چلا گیا، ہم اس طرف کو آ رہے تھے، اس نے کہا تھا اگر جاؤ تو میری بیٹیوں کو نا ایک پیغام دے دیں۔ یہ اس نے پیغام بھجوایا تھا، بس ہم پیغام لائے۔ انہوں نے کہا بیٹھو بیٹھو۔ وہ بڑی خوش ہو کے ایک بیٹی آئی، دوسرے کمرے میں گئی، اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں دونوں بیٹیاں آئیں روتی ہوئی برابر والے کمرے سے، اور آ کر کہنے لگی تم نے ہمارے باپ کو قتل کر، تم ہمارے باپ کا قاتل ہو۔ اب وہ انسان کی فطرت بھی ہے، یہ تجسس میں بھی تھے، یہ ایک دم اچھل پڑے جیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا قتل کیا نہیں کیا وہ تو الگ بات ہے، تم یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا اس مصرے سے؟ ہم نے 10 دفعہ اس کو پڑھا اور اسی سوچ سے پڑھا کہ کہیں اس میں کوئی اشارہ تو نہیں ہے، یا بنتا امرا القیس ان اباکما۔ میں فصاحت و بلاغت کا آپ کو اندازہ لگوانا چاہ رہا ہوں، اس دور میں لڑکیوں کے فصاحت و بلاغت کس درجے کی تھی۔ ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم عام لڑکیاں نہیں ہیں، ہماری گھٹی میں امرؤ القیس کا خون ہے، امرؤ القیس کے گودوں میں پرورش پائی ہے ہم نے، ہم عام لڑکیاں تھوڑی ہیں، امرؤ القیس جیسے شاعر کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے کہا اصل میں ہمارے باپ کے ذہن میں ایک شعر تھا پورا، ہمیں بھی نہیں پتا، اس باپ نے وہ شعر مکمل کرنا چاہا اور ایک مصرع لکھ کے ہمیں دے دیا کہ بیٹیوں اس شعر کو ذرا پورا کرو۔ اب ہم نے بڑے مصرے اس کے ساتھ جوڑے، اشارہ سمجھ گئے باپ کا، مصرے جوڑے، ایک مصرع بڑا فٹ ہوتا ہے، وہ قافیے کے حساب سے ردیف، وہ جو پورا ایک علم عروض ہے آپ جانتے ہیں اس کو، ایک مصرع بڑا فٹ ہوتا ہے، اور اب شعر مکمل ان کر کے انہوں نے سنایا، اور وہی شاید اس کے دماغ میں ہوگا امرؤ القیس کے۔ وہ کیا شعر بنایا انہوں نے؟ پہلا مصرع لکھا تھا اس نے یا بنتا امرا القیس ان اباکما، اب شعر انہوں نے پورا سنایا، یا بنتا امرا القیس ان اباکما قد قتل وقاتلہ لداکما، اے امرؤ القیس کی بیٹیوں بے شک تم دونوں کا باپ مارا گیا، اس کے قاتل تم دونوں ہو۔ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے ان لڑکیوں کی فصاحت و بلاغت کس درجے کی تھی، جس دور میں قرآن اترا، اور صرف اترا نہیں، قرآن کہنے لگا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، لے آؤ کوئی صورت بنا کے۔ یہی تو اعجاز ہے۔ لکھا ہے بعض کتابوں میں جب یہ صورت نازل ہوئی، سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو کسی نے یہ صورت لکھ کے بیت اللہ پہ لٹکا دی، وہ لٹکاتے تھے قصیدے، اب قرآن اللہ کا کلام، اب مشرک بھی آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں حیرت سے، اوہو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن اگرچہ شاعری نہیں ہے، عجیب، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے، نہ شاعری ہے، نہ نثر ہے، نہ نظم ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایسی چاشنی دی ہے کہ وہ ایک نئی اس نے جہت متعارف کرائی، اللہ کا کلام۔ اب وہ بظاہر اگر آپ دیکھیں نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نعوذ باللہ شعر ہے تو نہیں، بظاہر لگتا ہے جی ایک شعر، ان شانیہ کا والابتر، بس یعنی دوسرے شعر کا پہلا مصرع ہم کہہ سکتے ہیں فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ پر کرو، وہ لکھ کے لٹکا دی۔ اب وہ مشرکین آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، عجیب حیران ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں، جو فصاحت و بلاغت کو سمجھتے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد ایک دن مسلمان آئے تو دیکھا کہ اس کے آگے نہ کسی نے کچھ لکھا ہو، یعنی جیسے اس کو مزید ایڈ کیا ہوا ہے ان شانی کو الابتر کے آگے۔ اب وہ چونکے کہ جی کیا لکھا کسی نے، مسلمان تھوڑی لکھ سکتا ہے۔ اب جا کر غور کیا تو کیا لکھا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آگے لکھا تھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی، یہ کسی بشر اور انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ہمیں یقین۔ تو یہ قرآن پاک وہ معجزہ ہے، میں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا، جو آج بھی اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اور قائم رہنے کا ہم اتنے وثوق سے کیوں کہتے ہیں، یقین سے؟ یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جو سابقہ کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان امت والوں پر رکھی تھی، امتیوں پر رکھی تھی،
تھوڑا عرصہ محفوظ رہی، آہستہ آہستہ جو زمانہ گزرتا گیا امت کے ہاتھ سے وہ تبدیلی آنے لگی۔ لیکن قرآن کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن میں وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، اللہ نے وہ اسباب بنائے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے تراویح کا، قرآن پاک یاد کرنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا، اہل علم نے لکھا ہے یہ اسی کا ایک بہت بڑا سبب، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اسباب کے تحت ہے۔ یہ سینوں کو، دلوں کو اللہ نے اتنا کھولا ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں بچوں کو بھی، آپ ماشاء اللہ سارے بڑے محترم ہیں، میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم سب کو یاد ہیں الحمدللہ، اللہ مزید بھی توفیق دے اور یاد رکھنے کی بھی توفیق دے۔ میں ایک دم آپ سے پوچھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ یا جو صورت آپ کو 8-10 صورتیں یاد ہیں، آپ کبھی پڑھتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ جی اس کے بعد اچھا میں یہ صورت، یہ آیت پڑھوں گا، پھر اس کے بعد یہ آیت ہوگی؟ وہ جیسے بٹن نہیں دباتے آپ، بٹن دبا اب وہ گڑ 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 خود بخود وہ چلنا شروع ہو گیا، فیڈ ہوا۔ اس کی ایک مثال اکثر ہمارے استاد دیتے تھے، میں بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلی آیت کون سی؟ آپ جو ہے نا 1 منٹ کو سوچیں گے، آپ کہیں گے کہ ٹھہرو، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، لیکن ایک دم سے آپ پیچھے کی طرف آئیں، ہاں آپ سے کہیں آگے پڑھتا ہو ایاک نعبد و ایاک، 10 دفعہ آپ پڑھ دیں گے۔ تو یہ اللہ نے دلوں میں، سینوں میں، یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اعجاز قرآن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ان لوگوں کے سینوں کے اندر آسان فرما دیا، یاد کروا دیا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ ایک تو میں نے یہ بات آپ سے عرض کرنی تھی، اور دوسری ایک آج پرسوں ہی بلکہ کلاس میں ہی آج بات ہو رہی تھی، خیر اور کوئی یعنی سبجیکٹ تھا، میں اس حوالے سے یہ مثال بھی سامنے آئی، ویسے ہی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ قرآن ان ظاہری الفاظ کا نام نہیں ہے صرف، یاد رکھیے گا۔ قرآن میں بنیادی طور پر لمبا یہ موضوع ہے، قرآن میں 3 چیزیں ہیں بیسیکلی: الفاظ، معانی اور نقوش۔ ان تینوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کی تعریف اور لمبی ہے، عربی میں جو لکھی گئی، عام طور پر ان 3 کے مجموعے کہتے ہیں۔ مثلا یہاں لکھا ہوا ہے کہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ جو آپ کو حروف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، ظاہری بات ہے کہ الفاظ تھوڑی ہیں، آپ جانتے ہیں لفظ تو کہتے ہیں جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ جب آپ اس کا تکلم کریں گے نا، زبان سے پڑھیں گے الحمد، اب یہ الفاظ ظاہر ہونا شروع ہو گئے، لیکن لکھا ہوا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے نقوش ہیں، یہ ان حروف کے نقوش ہیں۔ تو ایک نقوش، پھر ایک آپ نے زبان سے وہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، 2، پھر ایک آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اگر عربی آپ کو نہیں آتی کسی اور زبان میں، آپ اس کی پھر ٹرانسلیشن کریں گے کہ جی اس کا یہ مطلب ہے، ہم تعریف کو کہتے ہیں الف لام، ساری تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، اور سارا آگے معنی۔ تو الفاظ، معانی، نقوش، ان تینوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ میں سے شاید بعض حضرات کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا، ہم جب ابتدائی ایج میں تھے، پڑھتے تھے، تو ہمیں یاد ہے ایک بہت بڑا فتنہ اس دور میں تھا، اب بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے لاہور شہر میں، منکرین حدیث کا، غلام احمد پرویز کے نام سے گلبرگ میں، ابھی بھی ان کا ادارہ یہاں پر موجود ہے، طلوع اسلام کے نام سے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس دور میں ہمیں یاد ہے، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے اردو زبان میں، اپنی مادری اردو یا پنجابی جس زبان میں، باقاعدہ نماز شروع کی تھی۔ استغفر اللہ، شاید آپ کو یاد ہوگا، ہمیں یاد ہے تھوڑا تھوڑا۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں، اسی وجہ سے اس وقت بڑا پھر علماء نے اس پر قربانیاں بھی دی، ساری باتیں ہوئیں، اور اس وقت یہ بات طے ہو گئی تھی، اب بھی یہ بات باقاعدہ کنفرم ہے کہ اگر آپ صرف قرآن کا ترجمہ فرض کریں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم، مالک یوم الدین، اس طرح کر کے پورا قرآن شائع کر لینا جائز نہیں ہے۔ اس کو قرآن کہہ ہی نہیں سکتے آپ، وہ قرآن تھوڑی ہے، وہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہے۔ اللہ نے یہ تھوڑی نازل کیا، اللہ نے تو عربی زبان میں نازل کی، منزل من اللہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تو عربی میں ہے۔ اسی لیے نماز میں قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، جب تک آپ عربی میں وہ تلاوت نہیں کریں گے آپ کی نماز تھوڑی ہو۔ تو میں عرض کروں یہ اور چیز ہے، تو یہ قرآن کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی نے رکھا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، ایک یہ چیز۔ اور باقی ایک بات میں آخری اور آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی جب تکمیل ہوتی ہے نا، کل انشاءاللہ تکمیل ہوگی،
تو آپ نے غور کیا ہوگا جب بھی تکمیل ہوتی ہے قرآن کی تو آخری جو تراویح ہوتی ہیں 19-20، اس میں ہر مسجد میں یہی معمول ہے اور ہونا چاہیے، اچھی بات ہے کہ حافظ صاحب والناس پہ ختم نہیں کرتے، 19ویں تراویح میں والناس پڑھتے ہیں اور 20ویں تراویح میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر الف لام میم سے شروع کر کے اولئک هم المفلحون تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے سلام کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو مکمل ہو رہا ہے من الجنت والناس پہ، لیکن وہ والناس پہ ختم نہیں کرتے، آگے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ بھی جب رمضان میں زیادہ ایک ماحول ہوتا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا، اللہ سارا سال بھی توفیق دے، جب آپ مکمل کرتے ہیں تو والناس میں مکمل نہ کیا کریں، حدیث سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل عمل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اس حدیث میں آتا ہے الحال والمرتحل، الحال اور مرتحل، اس کو افضل ترین عمل قرار دیا۔ اب حال مرتحل کیا چیز ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ سے ارشاد فرمایا حال کا مطلب ہوتا ہے کسی منزل پہ پہنچنے والا، چلتے چلتے ایک منزل پہ پہنچا، اور مرتحل دوبارہ کوچ کرنے والا، یعنی منزل پہ پہنچ کر رکا نہیں ہے، پہنچا پھر دوبارہ کوچ شروع کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحال والمرتحل کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کی توفیق جب قرآن پاک پڑھتا ہے، پڑھتے 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 مکمل کرتا ہے، مکمل نہ کرے بلکہ مکمل کر کے پھر اگلی یعنی راؤنڈ کوچ کرنا، پھر دوبارہ سے شروع کر، لہٰذا اس کو والناس میں مکمل نہ کیا جائے، دوبارہ سے الحمدللہ سے قرآن پاک شروع کرے کہ ایک اگر اللہ نے تکمیل کی توفیق دی ہے پھر دوبارہ شروع ہو جائے، پھر مکمل ہوا پھر دوبارہ شروع ہو جائے، پھر مکمل ہوا پھر دوبارہ شروع ہو جائے۔ اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا قرآن پاک کی جو 7 منزلیں ہیں وہ اسی لیے ہیں، صحابہ کا معمول تھا 7 دن میں قرآن پاک مکمل کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے استاد محترم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے دعا ہونی چاہیے، میری بھی یہ دعا ہے، آپ بھی یہ دعا رکھیں ہمیشہ سب کے لیے، کہ ہماری زندگیوں میں قرآن پاک ختم نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے اور عمل کرنے میں ختم۔ اب رمضان میں بھی یہ نہیں ہے اللہ کی توفیق سے ہمیں اللہ نے توفیق دی وجہ قرآن پڑھ لیا اب اٹھا کر اس کو اوپر سجا دیں، اس لیے تھوڑی۔ وہ ماہر القادری مرحوم بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، شاعری میں بہت مشہور ہے، ادیب تھے ماہر القادری، ان کی آقا آپ نے بھی سنی ہوگی، قرآن کی فریاد کے نام سے ایک بڑی مشہور نظم ہے، قرآن اہل پاکستان سے کیا فریاد کرتے ہیں، آخر میں وہ عرض کر دیتا ہوں، دعا کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے ساتھ جو ہمارا بیہیویئر ہے اہل پاکستان کیا بلکہ اور بھی لوگوں کا ہوگا الا ماشاء اللہ، آپ سوچ کے دیکھیے گا، ہم بالکل قرآن سے ہم یہی آج کل رویہ رکھا ہے جو انہوں نے اشعار میں قرآن کی زبان میں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، ہم یہ کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں، یہ سب کام کرتے ہیں۔ قرآن کو طاق میں لگاؤ، بڑی اونچی جگہ پر لگا دو۔ آگے کہتے ہیں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان بڑے اچھے ہوتے ہیں ریشم، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، سب کچھ ہے قرآن کے ساتھ۔ اگلا المیہ کیا ہے؟ دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی، دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، ہر جلسے کی آغاز حافظ صاحب آئیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ، اور اسی میں ٹھٹھے بدا سب اس طرح، دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، قرآن چکو جی، حلف اٹھاؤ، بس قرآن ہم اسی مقصد سے رکھا ہوا۔ اور آخر میں کہتے ہیں بڑی دردمندی سے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، عقیدت قرآن کی، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ تو اللہ معاف فرمائے، انہوں نے تو اپنی دردمندی سے اشعار کہے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ اللہ ایسا نہ کرے، بلکہ قرآن پڑھنے سننے کی جیسے اب توفیق دی ہے، اس کو تا حیات اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی، حفظ جاں بنانے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی بھی ہم سب کو توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما. جیسے تو نے اپنے محض فضل و کرم سے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سننے کی، یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس قرآن کے اثرات ہماری زندگی میں پیدا فرما. ہماری زندگیوں میں یا اللہ قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما. اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا. ہم سب کو یا اللہ ہر معاملے میں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. خصوصاً کفر کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کر سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ یا اللہ بیمار ہیں، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی جسمانی، روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا